اللہ کے نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس کو پی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، طہارت کے سارے کام لے سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کو کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو بطور شفقت کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی مچھلیاں بھی حلال ہیں، اس کی مچھلیاں بھی حلال۔ جنگل میں ایک آدمی شکار کھیل رہا، وہ بھی آ کے مسئلہ پوچھ رہا، مجھے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور کپڑے کم ہوتے ہیں، کیا میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ایک دیہاتی سیدھا سادہ آ کر کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نماز کا وقت سیکھنا ہے، آپ نماز کا وقت مجھے سکھلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 2 دن دینا پڑے گا، میرے ساتھ رکنا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، میں 2 دن کے اندر تمہیں نماز کے اوقات کی تعلیم دوں۔ اللہ کے نبی اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ کسی بھی دوسری شکل سے اپنی ضرورت کا علم سیکھ نہیں سکتا، نہ کتاب کی شکل میں، نہ قولی شکل میں، ایک ہی راستہ کہ فعلی طور پر، عملی طور پر اس کو نماز کے اوقات کی تعلیم دی۔ اور قیامت تک علماء کرام، مفتیان کرام کو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دے دی، کس طرح مسجد میں رکھ کر عام سے عام آدمی کو ایسے اہم مسائل کی تعلیم عملی طور پر دینا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلا۔ چنانچہ 2 دن جب ٹھہرے تو پہلا دن آیا، 5 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں پڑھ کے دکھلائی، دوسرا دن 5 نمازیں آخر وقت۔ یہ نماز کی تعلیم اور درس چل رہا ہے، بغیر بولے سنے، اور وہ صاحب نماز میں شریک۔ 2 دن گزر گئے، آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ طالب علم، کہاں ہے وہ بڑے میاں جو نماز کے اوقات سیکھنے کے لیے آئے؟ آپ نے فرمایا یہ نماز کے اوقات جائیے۔ 2 دن کے اندر نماز کی ساری تعلیم دے کے انہیں فارغ کر۔ عام ماحول، عام مزاج۔ حضرات صاحب ملکوں میں جاتے، اس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے، جا کے ملکوں کے اندر وزیر ہے، ملکوں کے اندر حاکم ہے، ملکوں کے اندر مختلف ذمہ داریاں ہیں، اس سب کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ وہاں والوں کی تعلیم اور وہاں والوں کی تربیت مسجد کی سطح میں ایسی کرتے تھے جس طرح وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں مسجد النبوی میں تربیت حاصل کر کے گئے۔ سلمان فارسی مدائن شہر کے گورنر ہیں، لیکن گورنری کے کاموں سے فارغ ہوتے ہی روایت میں آتا سیدھے مسجد جاتا۔ کہاں جاتا؟ دور نبوت میں اور دور خلافت میں ایک گورنر کے لیے مسجد میں جا کر تعلیم دینے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، گورنری مانے نہیں۔ اسی وقت محنت شروع ہو گئی، 1000 کے قریب مجمع مسجد میں جمع ہو گیا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سب کو سورہ یوسف کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کس کی تعلیم؟ سورہ یوسف کی تعلیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں وزیر معلم بھی ہیں، اور وزارت کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کر دیکھا کہ وہاں کچھ طلبہ موجود ہیں، اور دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اب ہر ایک کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دو۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھتے کہ تمہاری آیت کہاں پہنچی، جہاں میں نشان لگاتا یا جہاں میں ان کو بتاتا اگلی آیت سکھلا، اور فرماتے ہیں لَيَ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، لو یہ ایک آیت لے لو، یہ آیت تمہارے لیے آسمان زمین سے زیادہ قیمتی۔ پھر اگلی آیت سکھلاتے، پھر فرماتے ہیں لَيَ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ سورج کی کرنیں جن چیزوں پر پڑ رہی ہیں ان سب سے زیادہ افضل یہ ایک آیت۔ اس طرح وہ ایک آیت سکھلاتے ہیں، اس کی فضیلت بھی سناتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک سورت نہیں، ایک پارہ نہیں، بلکہ پورا قرآن پاک انہوں نے مجھے اسی طرح سکھلایا مسجد کے اندر۔ اتنے بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے علم کے محتاج مدینے والے، عمر فاروق بھی کہہ رہے مجھے ابن مسعود کے علم کی ضرورت، لیکن کوفہ والوں کی تعلیم کے غرض ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا۔ یعنی چیز ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ حاکم بنا کر اور معلم بنا کر بھیجا۔ حضرت انس بھی ساتھ میں گئے، واپس آئے، حضرت انس سے پوچھا کارگزاری جو لی وہ یہ کہ بتاؤ ابو موسیٰ اشعری کو کس حال میں چھوڑ کر؟ ابھی تو ہم مسجدوں کے پوچھتے ہیں اور وہاں پر ایک ایک فرد کے بارے میں سوال ہے، ابھی تو ہم مسجد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کیا دونوں چیزوں کی کارگزاری، یہ فلاں صاحب تھے، ان کا کیا حال ہے اور ان کی کیا کارکردگی، مسجد کے اندر کیا محنتیں کر رہے ہیں اور مسجدوں کے حالات معلوم کیا کریں۔ تو پوچھا ابو موسیٰ اشعری کو کس حال میں چھوڑا؟ کیف ترکت الاشعری، میرا اشعری بھائی ابو موسیٰ اشعری کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت انس فرمانے لگے ترکتہ وہو یعلم الناس القرآن، کہ وہ قرآن مجید کے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، میں اس حال میں انہیں چھوڑ کر گورنری کے حالات نہیں معلوم کیے، کہ وہ تو ظاہر چیز ہے، انتظامی چیز ہے۔ اصل ان لوگوں کا ان ملکوں میں جانا، وہ وہاں والوں کی تعلیم تربیت اور ان کو جہالتوں سے نکالنا، اور اس کے لیے مسجد اور مسجد کے اعمال اس کی یہ لوگ کتنی پابندی کر رہے ہیں، اس کی کارگزاری خلافت راشدہ میں لی جائے۔
اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری 24 گھنٹے اپنی مساجد کا نظام قائم کرنا ہے. دن کا بھی سلسلہ ہے، رات کا بھی سلسلہ ہے. ایک طبقہ تو ایسا ہر مسجد میں تیار ہو جائے جو زیادہ سے زیادہ وقت صحابہ کے نہج پر مسجد میں دینے والا بن جائے، جس کے اندر علماء بھی ہوں اور عام امت کے طبقے والے بھی ہوں. اور رات کا تو بہت اہم وقت ہے، خصوصاً جتنے بھی شہر کے علاقے ہیں اس کے اندر رات کے وقت میں جو محنت ہو سکتی ہے دن کے اندر اتنی محنت نہیں ہو سکتی. دن کی محنت سے رات کی محنت کم نہیں. سارے نوجوان طبقے، مختلف قسم کے طبقے کے لوگ وہ سارے رات کے وقت میں ملتے ہیں. آپ جتنی چاہے محنت کر لیں، آپ جتنی چاہے محنت کر لیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں رات میں بھی گشت کا سلسلہ رکھا. کس کا سلسلہ رکھا؟ منکرات سے روکنا یہ بھی امت کی حاجت ہے، اور کوئی بھوکا پیاسا ہے جا کر کے ان کی حاجت روائی یہ بھی امت کی حاجت. حضرت عمر سے دونوں گشت ثابت ہے. امت کی ہر حاجت کو پورا، سب سے بڑی حاجت امت کو معروفات پر لانا، منکرات سے روکنا. اس سلسلے میں بھی حضرت عمر گشت کرتے ہوئے آپ کو مدینہ طیبہ میں رات میں ملیں گے. اور اسی طریقے سے کوئی بوڑھی عورت آئی ہے، اس کے بچے رو رہے بلک رہے پیاس اور بھوک کی وجہ سے، ان کی بھی حاجت ضرورت پوری کر رہے ہیں. اس غرض سے بھی گشت ہو رہا. گشت کسی فائدے سے خالی نہیں، امت کو نفع پہنچانا، دینی ہو دنیاوی. رات کے وقت میں بھی تعلیم کے سلسلے مسجد نبوی میں ایسے لگا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ سے آیا مدینہ طیبہ تو عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہہ رہے بیٹھو بیٹھو، بیٹھ کر کے ہم تھوڑے سے مذاکرے کریں گے اور مسئلے مسائل کے تذکرے کریں گے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مذاکرہ شروع کیا، مسائل کا مذاکرہ، علم کا مذاکرہ. کہتے ہیں کہ مذاکرہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور دیکھتے دیکھتے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی. کس کی آواز آئی؟ فجر کی اذان کی. یہ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف نے حیات الصحابہ میں اہتمام سے نقل کیے تاکہ ہمیں معلوم ہو اور قیامت تک معلوم ہمارا دستور کیا ہے اور ہمارا میدان ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور ہم چاہتے کیا ہے. اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ امت کی تعلیم، امت کی تربیت اور امت کی 100% اصلاح اور امت کی 100% تمام تر فتنوں سے حفاظت، اس کا دار و مدار اور اس کی بنیاد اور اساس صرف مسجد کا ہے. ہماری ساری محنت کا خلاصہ، کوئی فرد اس امت کا ایسا نہ رہے جس کا تعلق مسجد سے قائم ہو. ہر جگہ پہنچنا ہے اور ہر حال میں پہنچنا ہے. مشغول سے مشغول ترین لوگوں سے ملاقات کرنی. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بھائی ملاقاتیں کریں گے لیکن جو فارغ لوگ ہیں ان سے کریں گے. پتہ نہیں کہاں سے یہ بات چلا دی. حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشغول ترین لوگ کاروبار کے موقع پر، جو کاروباری لوگ انتہائی مشغول ہیں ان پر جا کے تعلیمی گشت کر رہے ہیں اور انہیں اٹھا کر کے لا رہے. تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی میراث وہاں مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے. ان پر گشت کیا حضرت عمر رضی اللہ. اب جو مسجد آ جائے اس کی 4 لائن کی تشکیل اہتمام کے ساتھ. ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے کی تشکیل انتہائی قوت کے ساتھ. اور دوسرے نمبر پہ مسجدوں کو 8-8 گھنٹے دے دیں. وہ کم وقت دے دیں کوئی حرج کی بات نہیں. اب اس وقت کو متعین کر کے، نام متعین کر کے اہتمام سے وصولی جماعت جائے، چاہے وہ پرانا ساتھی ہو چاہے نئے ساتھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ایک صاحب اسلم نظر نہیں آئے فجر کی نماز میں. حضرت عمر ان کی وصولیہ بھی اور ان کی تشکیل اور ان کی فکر میں وہاں تک پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفقد فرما رہے فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، کیا بات؟ حتیٰ کہ خواتین ایک دوسرے سے پوچھ رہی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ام سلمہ خاتون سے پوچھا کیا بات ہے تمہارے شوہر نظر نہیں آ رہے؟ انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک اور سہیلی ہے ام سلمہ، ان سے پوچھ رہے کیا بات تمہارے شوہر مسجد میں نظر نہیں آ رہے؟ انہیں کیسے پتہ چلا؟ یعنی ام سلمہ کو اپنے شوہر حضرت طلحہ کے ذریعے معلوم ہوگی تو معلوم ہی ہو مسجد کے سارے حالات آ کے سنا رہے. کون مسجد میں حاضر غیر حاضر اس کے بھی تذکرے خواتین کے پاس موجود. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، میرے شوہر فلاں معرکے سے واپس بھاگ کر کے آ گئے. اب یہ جب بھی مسجد میں جاتے ہیں سب کے سب کہتے ہیں یا فرار ہے بھگوڑے ہے بھگوڑے. اس وجہ سے وہ گھر ہی بیٹھ گئے، وہ باہر نہیں نکلتے. اندازہ لگائی کیا ماحول گھر گھر، کیا خواتین کا کیا ماحول. ایک ایک چیز کی کارگزاری مکمل، بنیادی چیز. اس لیے اہتمام کے ساتھ وصولیابی کی جماعت بنائی ہے، ان کو لے کر کے محنت کرنا. ایک آدمی بھی ہے تو سب سے پہلے محنت کرے اور محنت کر کے اپنے افراد تیار کرے اور تیار کر کے پھر اس کے بعد اپنی مکمل محنت کر کے واپس.
یہ جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں کیا کروں، ایک آدمی آپ اپنا ساتھی تیار کرو، ایک آدمی آپ اپنی تیاری کرو. یہ بات نہیں کہ میں اکیلا ہوں تو میں کیا کروں. آپ کو بنے بنائی پوری مسجدوار جماعت ملے گی تبھی میں کام کروں گا. یہ عابدانہ مزاج ہے، اور محنت کر کے اپنی مسجدوار جماعت کو بنانا، اور پھر محنت کرنے والے، تشکیل کرنے والے، وصولی کرنے والے، آبادی کی محنت کرنے والے، اور ایک ایک فرد تک، ایک ایک طبقے تک جانے والے، یہ اصل داعی بنے کے علامت. اپنے افراد تیار کرو. یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہمیں مسجدوار جماعت بنی بنائی مل جائے اس میں کام کروں گا، اور اگر گیا مسجد خالی ہے کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں، میں بھی بیٹھ گیا. یا بعض بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں کہ اپنے ذمہ داروں سے ہفتواری مشورے کر دیں، اور وہ ذمہ دار حضرات بھی ایسی نامناسب رائے دیں، ٹھیک ہے آپ میری مسجد میں آ گئی. اس طرح 10 مسجد کے سارے ساتھی مضبوط وہ سب کے سب ایک مسجد میں جڑ جاتے ہیں، اور ایک مسجد مضبوطی سے سارے کام کر رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ دوسری مسجدیں کمزور ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور مسجد یہی والی جس میں سارے قرآن اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے. سب سے 1 نمبر کی کمزور مسجد وار جماعت وہ ہے جہاں سارے قرآن اکٹھے ہو چکے. کیونکہ یہ ان 9 مسجدوں کے کمزور ہونے کا ذریعہ یہی مسجد ہے. یہاں سے کمزوری 9 مسجد میں جا رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھ، اللہ کرے سمجھ میں آ رہی. یہی مسجد ہے جہاں سے پوری کمزوری 9 کے 9 مسجدوں میں جا رہی ہے.